میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں نے بھی اس رات کے لیے ڈھیروں سپنے سجائے تھے۔ میں شرمائی سے آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا میرا شوہر غصے کا کافی تیز ہے، اور اسی لیے اماں نے مجھے کافی چیزوں کے بارے میں سمجھا کر بھیجا تھا جن کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ مجھے کچھ دیر پہلے ہی چند لڑکیاں میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھیں، جو کہ اب میرا کمرہ کہلایا جانے والا تھا۔ گھر بار کافی خوبصورت تھا، لیکن مجھے انتظار تھا تو اپنے ہم سفر کا۔ میں ابھی سوچوں میں ہی تھی کہ ان لڑکیوں کے جانے کے ٹھیک تھوڑی دیر بعد کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میرا دل 120 کی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن جب سر اٹھایا تو وہ شوہر نہیں تھا بلکہ میری ساس تھی، جس کو دیکھ کر میں مسکرانے لگی تھی۔ میری ساس آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل کسی حور کی طرح، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ کہتے ہوئے ساس نے اپنی آنکھوں سے کاجل لے کر میرے کان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ساس کی بات سن کر میں بے ساختہ شرما سی گئی تھی، لیکن مجھے یوں شرماتے دیکھ کر ساس تھوڑی سی پریشان سی ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے سے کیا ہوا جو وہ یوں پریشان نظر آنے لگی۔ مجھے ساس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی ہوئی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی، اماں جی کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوں اچانک پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی تو آپ بہت خوش تھیں، کیا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میں کر بیٹھی تھی، جس کا جواب ملنے کے بعد میری دنیا ہی الٹ ہونے والی تھی۔ میرے پوچھتے ہی ساس زاروں قطار رونے لگی اور مجھے بھی اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران تھی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساس کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی؟ اب تو میرے دل میں ہول اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ساس کی طرف دیکھا، جو بولنا شروع ہوئی تھی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میں تیری گنہگار ہوں، لیکن یہ سب کرنا بھی میری مجبوری تھی۔ ساس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بولنے لگی۔ ساس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، لیکن مجھے ہمت سے کام لینا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور میں نے ساس کی طرف دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولنے لگی تھی، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب جو حقیقت میں تجھے بتانے جا رہی ہوں وہ تو کسی کو بھی نہ بتانا۔ میرا بیٹا نامرد ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس کی شادی کروائی ہے، کیونکہ سارے خاندان والوں کو اب شک رہنے لگا تھا، اور اس سے پہلے یہ بات باہر جاتی میں نے اس کی شادی کروا دی تاکہ یہ بات چھپی رہے۔ میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن تو بھی سوچ، جس گھر سے تو آئی ہے تم لوگ بھی غریب تھے، تمہارے خاندان والے تم لوگوں کو بہو کے طور پر نہیں لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اب تم میری بہو بن گئی ہو۔ اب تو تیری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، میں خود ان کے لیے رشتے ڈھونڈوں گی، بس تو یہ بات راز رکھنا، اس کا کسی کو پتہ نہ لگنے دینا۔ تم یہاں بہت خوش رہو گی، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیرے لیے ماسی کا انتظام بھی کر چکی ہوں، رانی بن کر رہے گی۔ مجھے اپنے بیٹے کا ایک بہت ہی بھیانک سچ بتانے کے بعد مجھے میری مجبوریاں بھی یاد کروا دی تھیں، تاکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے اور میں خاموشی سے ان کی بات مان لوں۔ لیکن میں اتنی بھی سیدھی نہیں تھی جتنا وہ سمجھ بیٹھی تھی۔ بے شک میں غریب گھر سے تھی، لیکن اپنے حق میں آواز اٹھانا مجھے بخوبی آتا تھا، اور شاید ایک یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پورے خاندان والے مجھ سے ڈرتے بھی تھے اور بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ خیر، شوق تو مجھے بھی کوئی نہیں تھا میں ان کے گھر کی بہو بنوں، جن کو لڑائی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کے بعد مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے؟ شاید اس لیے آپ اس وقت جو میرے جذبات ہیں وہ سمجھ نہیں سکتی، لیکن کیا آپ ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر سکتی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ مجھے بتا رہی ہیں، اگر یہی سب آپ کی شادی کی رات آپ کی ساس آپ کو بتاتی تو آپ کیا کرتی؟ ساس خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ کیا آپ ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی؟ میں بتاتی ہوں۔ آپ اگلے ہی روز جا کر سب کو یہ سچ بتا دیتیں اور اس رشتے سے آزاد ہو جاتیں۔ میں آپ کو اس دھوکے کے لیے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور ابھی جو آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔
اگر میری بہنوں کی شادی اگلے 2 مہینوں کے اندر اندر نہ ہوئی تو آپ کی اور آپ کے بیٹے کی سچائی پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی، اور آپ اسے صرف میری دھمکی نہ سمجھنا، میں یہ سب کر بھی سکتی ہوں۔ اگر یقین نہیں ہے تو ابھی یہ سب کر کے دکھاؤں؟ میں نے ساس کو اسی وقت دھمکی دے دی۔ وہ شاید یہ سوچے بیٹھی تھی کہ مجھے اپنی باتوں میں لے کر آرام سے مطمئن کر لے گی، لیکن وہ ابھی مجھے جانتی نہیں تھی، اور اگر میری اس قربانی سے میری دونوں بہنیں خوشحال زندگی گزار سکتی تھیں تو مجھے یہ سب منظور بھی تھا۔ ویسے بھی جتنی دولت یہاں تھی، اسے دیکھ کے میرے رشتہ دار تو ساری زندگی میرے اور میرے گھر والوں کی چمچہ گیری کرنے سے گزار دیتے۔ یہ سب ہی میرے لیے بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا سن کر افسوس بہت ہوا تھا، دل بھی ٹوٹا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہی نکل آتا۔ بیٹا، لیکن اتنی جلدی رشتہ کیسے ملے گا؟ وہ بھی 2 لڑکیوں کا؟ ساس پریشانی سے بولی تھی۔ کیسے ملتا ہے یا کیسے نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ بلی کا بکرا بنایا ہے، ویسے بھی ان کے لیے ڈھونڈنا اب آپ کا کام ہے، لیکن یاد رہے اگر رشتے صحیح نہ ہوئے یا کوئی چالاکی کی تو اگلے دن ساری پول کھول دوں گی، میں نے ساس کو انگلی دکھا کر کہا تھا۔ ساس کی پریشانی اب اور بڑھ چکی تھی، جس کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا، لیکن میں اس وقت پتھر کی بن چکی تھی۔ اگر میرے ساتھ غلط ہو ہی چکا تھا تو مجھے قبول تھا، لیکن میں اپنی بہنوں کے ساتھ غلط نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، اس لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ ساس اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ وہ آئی تو مجھ پر اپنا روب جمانے۔ میں اب بیٹھی اپنے شوہر نامرد کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا ان سے ہی 2 ہاتھ کر ہی لیے جائے۔ رات کے 3 بجے جب بیٹھ کر میری کمر تختہ ہو چکی تھی، اب وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے اور دیکھنے سے ہی وہ مجھے کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر کے میری طرف دیکھا تھا اور اپنے ماتھے پر بل ڈالے، آ کر مجھے اٹھا کر نیچے کی طرف دھکا دیا، جس کے نتیجے میں نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے میز کو پکڑ کر خود کو سہارا دیا تو شوہر غصے سے مجھے ڈانٹنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ننھا سا دل سکڑ گیا۔ میں کیا اسے قابو کرتی، اس نے مجھے ہی میری اوقات دکھا دی تھی۔ تم میری بیوی بننے کی زیادہ کوشش مت کرنا، صاف صاف بتا رہا ہوں، ورنہ جو انجام میں تمہارا کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس لیے مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرنا، اور جتنا ہو سکے اپنی یہ شکل لے کر میرے سامنے نہ آنا۔ شوہر نے مجھے غصے سے کہا اور کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کر کے سو گیا۔ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے آزاد کرو اور یہاں نیچے بستر لگا کر سو جانا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میرے ساتھ سو سکو، شوہر نے غصے سے کہا تھا اور خود سو گیا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آیا تھا۔ میرا شوہر تو واقعی کوئی جلاد تھا۔ اب تو مجھے واقعی لگا تھا کہ وہ نامرد ہے۔ اپنی پہلی رات کی بیوی کے ساتھ کون ایسا سلوک کرتا ہے بھلا؟ میرا تو دل کیا تھا کہ منہ پر ہی سب کچھ کہہ دوں، کیا اوقات ہے تمہاری کہ میں تمہارے ساتھ رہوں کیونکہ تم نامرد ہو؟ لیکن میں یہ سب سوچ ہی سکتی تھی، مگر شکر تھا کہ ساس باتوں میں آ گئی تھی، جلدی شوہر کو بھی سیدھا کر لیتی، لیکن تب تک مجھے خود کو اور اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھنا تھا۔ اپنی بہنوں کی شادی کے بعد میں ان دونوں سے بدلہ لینے والی تھی، ان کو ان کی اوقات ضرور دکھاؤں گی۔ یوں ہی سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی شوہر کب کمرے سے باہر چلا گیا۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ ساس نے واقعی میرے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے کافی معصوم اور بھولی بھالی سی لگی تھی۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ 7 مہینے سے حاملہ تھی، لیکن کام کی ضرورت تھی اس لیے وہ کام کے لیے تیار تھی۔ میری ان دنوں اس سے کافی اچھی بن چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے پائے جاتے تھے، لیکن اس دوران اب ایک عجیب بات میرے ساتھ ہوئی، اور وہ یہ کہ میرے شوہر کا برتاؤ عجیب ہو چکا تھا۔ شوہر آ کر غصے سے مجھے ڈانٹ دیتا، جبکہ اس نوکرانی کو کچھ نہ کہتا۔ میں شوہر کی اس حرکت پر کافی حیران و پریشان ہوئی تھی۔ کہیں وہ اس نوکرانی کو پسند تو نہیں کرنے لگا تھا؟ لیکن کمرے میں ایک خوبصورت اور جوان بیوی کے ہوتے ہوئے بھلا وہ کیوں کسی غیر عورت کی طرف دیکھے گا؟ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ شاید اسی لیے کہتا ہوگا کیونکہ وہ نوکرانی حاملہ تھی، اور مجھے خود بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں پوری کوشش کرتی تھی شوہر کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ میرا شوہر دیکھنے میں بھرپور مرد تھا۔ پہلی رات ہی اس کی سچائی جاننے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیسے، لیکن اب میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کیوں نہ ہو، وہ میرا شوہر تھا۔ یہ سب تو بہت ہی نارمل بات تھی۔
میں اب کوشش کرتی تھی کہ اس کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کروں اور اس کی نظروں میں آ جاؤں۔ اب نہ جانے کیوں میں بہت تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی، اور نیند تو اتنی آنے لگی تھی جیسے میں کام ہی سارا میں کرتی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں تو بہت ہی کم کام کرتی تھی، سارے کام تو وہ نوکرانی کرتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی اور وہ حاملہ ہو کر اتنے کام کیسے کر لیتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی، باجی ہمیں عادت ہے کام کرنے کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، لیکن میری ساس اسے زیادہ پسند نہ کرتی تھی۔ میں نے کئی بار ساس کو اس کے ساتھ غصے سے بات کرتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ساس اس سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ اگر اتنی ہی ناپسند تھی تو نوکری سے ہی نکال دیتی، یا پھر رکھا ہی کیوں تھا۔ لیکن اب جب وہ مشکل میں تھی، حاملہ تھی، تو ساس کو کوئی حق نہ تھا یوں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی۔ ہاں مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ اکثر غلطی کر دیتی تھی اور شوہر آ کر مجھے ڈانٹ دیتا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ معافیاں مانگتی اور میں اسے معاف کر دیتی۔ اس کی ڈیلیوری میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ میں اس کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے نہیں مجھے بچہ ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے بچے کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی، لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے کپڑے خریدے تھے، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان دنوں میرے شوہر کا بھی برتاؤ میری طرف اچھا رہنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ میں اب کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ ہفتے کے 4 دن نہ جانے مجھے کیا ہوتا تھا۔ میں مردوں سے بھی شرط لگا کر اتنی گہری نیند سوتی کہ کچھ خبر ہی نہ ہوتی۔ میں اس بارے میں سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شوہر کو کہا تو کہتا ہے رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے، اگر سو بھی جاتی ہو تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ میرا موڈ اچھا ہے، اس لیے اپنی بے فضول کی باتیں کر کے خراب نہ کرو۔ شوہر کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ اب میرے ساتھ صحیح رہنے لگا تھا، اس لیے میں کوئی بات کر کے اسے اپنی طرف سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرا شک ساس کی طرف ہونے لگا، کیونکہ کھانا تو نوکرانی بناتی تھی، لیکن جب وہ مجھے کھانا دینے آتی، ساس اس کو اپنے پاس لازمی بلاتی اور میرے لیے ایک گلاس آم کا جوس بھیجتی تھی۔ کہیں وہ میری ساس ہی تو نہیں تھی جو میرے ساتھ کچھ ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں بے سدھ سونے لگی تھی۔ لیکن ساس آخر ایسا کیوں چاہے گی؟ یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا کون سا مقصد چھپا ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے شادی والی رات کہی ہوئی باتوں کا بدلہ تو نہیں لے رہی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کو کم وقت دوں اور وہ مجھ سے خفا رہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر تو ساس بہت محبت کرنے والی تھی، پھر بھلا وہ ایسا کیوں کرنا چاہے گی؟ اس کی وجہ سے میری بہنوں کی اچھے گھر شادی ہو چکی تھی، وہ دونوں خوش تھیں۔ میں چاہتی تو شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن اب میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس سے دور جانا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ لیکن انہی دنوں نوکرانی کو ہلکا ہلکا درد رہنے لگا۔ 2-3 بار ہسپتال لے کر جا چکے تھے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وقت اب نزدیک ہے، کبھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا پہلا بچہ تھا، وہ کافی گھبرائی سی رہتی تھی، اکثر کہتی تھی میں کیسے سنبھالوں گی۔ میں نے جب اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو ساس نے بتایا کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے، روز مارتا ہے، اور اس حالت میں یہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی، اس لیے یہاں رہتی ہے، اس کا شوہر یہاں نہیں آ سکتا۔ مجھے اس نوکرانی پر بڑا ترس آیا تھا۔ آج پھر میرا دماغ گھوم رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی تھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ساس کو پہلے ہی کھانا کھلا کر آ گئی تھی۔ میں نے ساس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں، جسے کھاتے ہی ساس سو گئی تھی۔ 3 دن تک سب کچھ صحیح رہا۔ اب میں خود کھانا کھانے لگی تھی، لیکن چوتھے روز مجھے یوں لگا شوہر اٹھ کر کمرے سے باہر جا رہا ہے، اور واقعی وہ کمرے سے باہر جاتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، شوہر نظر نہیں آیا۔ میں کافی حیران تھی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا تھا۔ میں تو آ کر سو گئی تھی، لیکن رات کے 4 بجے شوہر بھاگتے ہوئے آیا تھا اور بولا تھا نوکرانی کو شدید درد ہے، چلو اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ اور صبح کے 10 بجے اس نوکرانی نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، میں اس سے بہت پیار کر رہی تھی۔ میری ساس نے بھی اس بچے کو اٹھایا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ ہم شام تک گھر واپس آ گئے تھے۔ میں رات والی بات بھول کر اس نوکرانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بچہ واقعی بہت پیارا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب شوہر آیا۔
تو اسے دیکھتے ہی میں نے بنا سوچے جھٹ سے کہا، یہ تو بالکل میرے شوہر جیسا ہے۔ دیکھیں ارسلان، یہ تو آپ پر گیا ہے۔ میری اس بات کو سن کر میرا شوہر اور نوکرانی کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ میں حیران ہوئی۔ شوہر جلدی سے باہر چلا گیا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے نوکرانی سے معافی مانگ لی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہوگا، میں نے ایسی بات کیوں کہی، لیکن وہ تو بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بلکہ اب مجھے بھی کافی وقت دینے لگا تھا۔ میں تو اتنے میں ہی خوش تھی۔ دن جلدی سے گزرنے لگے تھے، لیکن وہی سب اب پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں پھر سے گہری نیند سونے لگی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ نوکرانی کے بیٹے کی کمر پر ایک تل کا نشان تھا، اور بالکل ایسا ہی ایک نشان میرے شوہر کی کمر پر بھی تھا۔ میری تو جان نکل گئی، لیکن میرا شوہر تو نامرد تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے خود کو مطمئن کیا تھا، اور اسی دوران وہی سب دوبارہ ہونے لگا تھا۔ اب تو میں پورا ہفتہ ایسے ہی گہری نیند سونے لگی تھی۔ مہینے میں کوئی 8 یا 10 دن میں بالکل صحیح رہتی، باقی دن میرے ساتھ یہی سب ہونے لگا تھا۔ میں نے پھر سے ساس کو نیند کی گولیاں دینا شروع کر دیں۔ اب میں دیکھتی میرا شوہر اس دن کمرے سے رات کے وقت غائب رہتا جس دن میں ساس کو گولی کھلا کر آتی۔ اب میں شوہر پر شک کرنے لگی تھی۔ اس رات میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں یہ سارے حالات جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ میں جو بھی سوچتی تھی وہ غلط نکلتا تھا۔ اب میں نے ثبوت کے ساتھ شوہر اور ساس سے بات کرنی تھی۔ میں چپ کر کے لیٹی رہی اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ میرا شوہر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اس کے اٹھتے ہی میں بھی جلدی سے باہر بھاگی تو آگے کا منظر دیکھتے ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ میرا شوہر تو اس نوکرانی کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر کا یہ کون سا روپ دیکھ لیا تھا؟ آخر ایسا کیا تھا جو اس گھر کا ہر فرد مجھ سے چھپا رہا تھا؟ ساس نے پہلی رات کہا شوہر نامرد ہے، پھر شوہر کا مجھ پر غصہ کرنا، اس کے بعد نوکرانی کا آنا۔ جب میں نوکرانی کے ساتھ پیار سے بات کرتی تو شوہر میرے ساتھ صحیح رہتا، اور جب میں نوکرانی پر غصہ کرتی تو شوہر بھی مجھ پر غصہ کرتا۔ پھر ساس کا میرے کھانے میں کچھ ملانا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اگلے روز میں نے منصوبہ بنا لیا کہ میں چپکے سے نوکرانی کے بیڈ کے نیچے لیٹ جاؤں گی اور سچ کا پتہ لگاؤں گی۔ میں نے اگلے روز ایسا ہی کیا۔ کھانا کھا کر کمرے میں جا کر اس کو اندر سے لاک کر دیا اور کھڑکی سے باہر آ کر کمرے میں چھپ گئی۔ شوہر نے دیر سے آنا تھا اور جب کمرہ بند دیکھا تو خاموشی سے نوکرانی کے پاس چلا گیا۔ آج رات سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ میں نے فون کی ریکارڈنگ آن کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں شوہر کمرے میں آیا تو خوشی خوشی سے نوکرانی کے بیٹے کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی، ان کو سنتے ہی میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ میں اسی وقت بیڈ کے نیچے سے نکلی اور نوکرانی کو ایک تھپڑ مار کر میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑا تھا۔ وہ دونوں مجھے اپنے بیڈ کے نیچے سے نکلتے دیکھ کر اتنے حیران تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ کیوں چھپایا مجھ سے یہ سچ آپ نے؟ اگر اس سے شادی کر لی تھی، آپ کو محبت بھی اسی سے تھی، اور تو اور یہ حاملہ بھی ہو چکی تھی، تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اپنی ماں کو کیوں نہیں بتایا؟ اور پہلی رات یہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نامرد ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا جھوٹا اور دھوکے باز آدمی نہیں دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس نوکرانی کو دیکھا جو کہ اس کی بیوی تھی اور پھر مجھے سب بتانے لگا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ مجھے لگا کہ ماں مان جائے گی، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے کہا کہ دوسری شادی کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میں تب بھی نہ مانا تو اماں نے واقعی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے ان سے دور کر دے گی۔ اگر وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی تو دونوں بیویاں آپس میں ہی جھگڑا کرتی رہیں گی اور میں اپنی ماں کے پاس رہوں گا۔ لیکن میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا، میں شادی تو کر لوں گا لیکن بیوی کو اس کا حق نہیں دوں گا۔ مجھے میری پہلی بیوی نے بھی سمجھایا تھا، اسے میری دوسری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنی دوسری بیوی کو بھی اس کا حق دے دوں، لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اماں نے وہ سب اپنی مرضی سے کہا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تم میری بیوی سے بہت اچھے سے بات کرتی ہو، چاہے وہ تمہاری نظر میں ایک نوکرانی تھی، لیکن پھر بھی تم نے ہمارے بچے کے لیے دل سے خریداری کی، اس کو پیار دیا، اور یہی سب دیکھنے کے بعد میں نے تم سے تعلقات اچھے کر لیے اور تمہیں بھی تمہارا حق دینے لگا، کیونکہ ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے، اب فیصلہ تمہارا ہے۔
اگر تم میری بیوی کو اپنی زندگی میں برداشت کر سکتی ہو تو میں تم دونوں کو تمہارے حقوق دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو بھی مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد 3 دن تک اپنے کمرے میں بند رہ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی اور کوشش کروں گی سلمیٰ کی کبھی کوئی حق تلفی نہ کروں۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، جبکہ سلمیٰ کا وہی ایک بیٹا ہے، لیکن ہم دونوں نے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ میری ساس کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا ہے، جس کے لگتے ہی 3 سالوں کے اندر اندر وہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ ساتھ ہی خالق حقیقی کو جا ملی۔ وہ اکثر ہم دونوں بہوؤں سے معافی مانگتی رہتی تھیں۔ ہم نے بھی سچے دل سے ان کو معاف کر دیا تھا۔ زندگی بہت ہی خوشگوار ہو چکی ہے۔ اب ہم دونوں ہی بہت خوش ہیں۔